ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملک الموت آئے گا، ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ اور ہم چلے جائیں گے دنیا سے، جیسے ہم ابھی آرام سے بول لیتے ہیں یا لا الہ الا اللہ. لیکن اس ٹائم ہمارا بیک گراؤنڈ، ہمارا پاسٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ آئے گا یا نہیں آئے گا. بہت سے لوگ بولنا چاہتے تھے لیکن نہیں بول پائے. ایک شخص تھا، سوء الخاتمہ پہ ایک کتاب ہے، غالباً امام زاہبی کی ہے. انہوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا جو کہ بول پا رہا تھا، he was fine, he was fluent, but he said، لوگوں نے کہا کو لا الہ الا اللہ بولو، اس نے کہا میں ہر چیز بول سکتا ہوں لیکن میں لا الہ نہیں بول پا رہا. ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ ام کلثوم کو پلے کرو، she was an Arabic singer when he was on his death bed. تو اس کی فیملی والوں نے اس کی عزت پہ پلے کر دیا. اینڈ وین ہی واز ڈائنگ تو علماء اور کچھ اسکالرز آئے، اسٹوڈنٹس آف نالج ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بندہ مرنے لگا ہے، مات علی شیء بعث علیہ، جو جس پہ مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا، تو آپ پلیز بند کریں اسے، قرآن پلے کریں. تو جب انہوں نے قرآن پلے کیا تو ہی سیڈ کہ پلیز پلے ام کلثوم بیکاز شی سوز مائی ہارٹ، اور اس کو بند کرو. اینڈ ہی ڈائڈ ان دا سیم اسٹیٹ. ایک شخص تھا جس نے کہا کہ مجھے قرآن لا کے دو. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ قرآن مانگ رہا ہے، حالانکہ ہی از ان دا اسٹوپس آف ڈیتھ، موت کے سکرات میں ہے. تو جب قرآن لائے تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور پھر وہ مر گیا. یہ ریئل انسیڈنٹس ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں میں. اور کچھ نیک لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ ایک شخص تھے آسٹریلیا میں غالباً، تو انہوں نے کہا کہ فجر کا ٹائم تھا، تکلیف میں تھے، بستر مرگ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز ہوگی، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ. تو جب ان کی فیملی والے جو ساتھ تھے وہ موڑے لانے کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں ویٹ، اٹس ٹو لیٹ ناؤ، میک وے فار دا گیسٹس. اور جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ کون سے گیسٹ، انہیں نظر نہیں آیا. اینڈ ہی سیڈ لا الہ الا اللہ اینڈ ہی پاسڈ اوے. تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز پہ مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے اوتھینٹک نریشن کہ شیطان انسان کی موت کے ٹائم پہ، دیکھیں پتہ ہے سبحان اللہ، ہماری ساری زندگی شیطان سے جنگ چلتی رہتی ہے نا. وہ ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے، ہم کبھی پھسل جاتے ہیں، کبھی بچتے ہیں، کبھی مسجد چلے جاتے ہیں، وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کھینچ کے لاؤں. لیکن جو موت کا ٹائم ہے نا، وہ اٹ از دیٹ ٹائم وین دا بیٹل از ہارڈسٹ، کہ اب اگر اس بندے سے میں نے کفر کروا لیا، یا اب میرے اگر ہاتھ سے یہ چلا گیا تو چلا گیا، اس کے بعد کبھی میرا ہاتھ نہیں آئے گا. دس از وین دا فائٹ گیٹس ٹف. حدیث میں آتا ہے شیطان اس کے ماتھے پہ بیٹھ کے کہتا ہے اکفر باللہ، اکفر باللہ، اللہ کا کفر کر، اے انسان اللہ کا کفر کر. تو جو تو انسان ویک ہوگا اور مرنا نہیں چاہ رہا ہوگا اور ہیلپ چاہ رہا ہوگا کہ بس مجھے کوئی بچا لے، تو وہ تو کفر کر بیٹھا ہے کہ شاید یہ مجھے بچا لے. لیکن جو شخص جس نے لا الہ الا اللہ زندگی گزاری، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ when he was dying، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ یا ابی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے باپ کہیں لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے ایسے انکار کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہیوج جائنٹ اسکالر. تو پھر ان کے بیٹے نے کہا، ان کا نام تھا غالباً عبداللہ بن احمد، ان کا میرے باپ کہے لا الہ الا اللہ، تو پھر انہوں نے انکار کیا. پھر کہا لا، انہوں نے کہا نہیں، اور وہ بے ہوش ہو گئے. تو ان کے بیٹے رونے شروع ہو گئے. تو ہی تھاٹ مائی فادر پاسڈ اوے. لیکن جب ان کو ہوش آیا تو کہتے ہیں کہ وہ رو رہے تھے. ان کا بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ ان کا یہ معاملہ ہے. کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں نہیں کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں میرے سامنے شیطان آیا اور وہ اپنے انگلیوں کو چبا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا. تو میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا، تجھے میں نے کھو دیا تیرے علم کی وجہ سے، تیرے عمل کی وجہ سے. شیطان اس ٹریک سے بھی آ رہا ہے کہ اس کو میں بوسٹ کرواؤں کہ میں ہاں نکل گیا ایسے. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں. تو شیطان نے کہا اکفر باللہ، کفر کر، تو نکل گیا میرے ہاتھ سے. تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، اور تم سمجھ رہے تھے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اوتھینٹک نریشن. تو میرے بھائی ہمارا کیا بنے گا کہ جب شیطان ابھی ہمیں اکیلے روم میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور آتا ہے کہتا ہے کہ دس از گڈ ٹائم ٹو واچ سم تھنگ، دس از اے گڈ ٹائم ٹو کال ہر، دس از اے گڈ ٹائم ٹو سین. اور جب بیٹل ایزی ہے ہم فیل ہو رہے ہیں، تو وین دا بیٹل گیٹس ٹف اینڈ ہارڈ، تب ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمیں نا اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ جب موت کا ٹائم آئے نا، ہمارے زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ.
اور جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل لازمی ہوگا. من آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کے آخری ورڈز ہوئے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ موت آسان ہے، حتیٰ کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق، مخلوق پہ بہترین امام الانبیاء، لیکن کتنی مشکل میں تھے. ان کا بخار 2 مردوں کے برابر تھا، 2 مردوں کے بخار کے برابر تھا. حدیث میں اشد بلاء عن الانبیاء، انبیاء پہ سب سے زیادہ مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں. تو he was wiping his face with water and he said لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات و ان للموت لغمرات، کہ بے شک ڈیتھ کے ٹرائلز ہیں اور بے شک ڈیتھ کی سٹیبولیشنز ہیں، موت کی سختی ہیں اور موت کی مشکلات ہیں. بٹ ہی واز اے پروفٹ. اور جب آئے اینجلس تو پھر ان کو روح کو ایسے خوشبودار لباس میں لگا کہ ام سلمہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ ان کی مبارک چیسٹ پہ تھا جب ہی وین ہی پاسڈ اوے. تو کہتی ہیں کہ جمعے آئے جمعے گئے، میں ہاتھ دھوتی تھی، کھانا پکاتی تھی اور سب کچھ کرتی تھی، میرے ہاتھ سے وہ خوشبو کبھی نہیں گئی. لیکن دیکھیں تکلیف، دیکھیں ہمارا کیا بنے گا. اور وہی شیخ جو آسٹریلیا میں کہتے ہیں ہمیں کبھی کبھی ان لوگوں کو انجیکشن دے کے دروازہ بند کر کے نکلنا پڑتا تھا کہ بس یہ کسی طرح اس میں پاس سے ہو جائے، کیونکہ ہمیں دیکھا نہیں جاتا، ہم سے کنٹرول نہیں ہوتے تھے وہ لوگ. اسی طرح سے جب موت کا ٹائم آتا ہے نا، جو شخص اسلام پہ نہ ہوا کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا بھی مال دیا ہے، اچھی فیملی دی ہے، اچھی ڈگری دی ہے، اچھی جاب دی ہے، تو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے. لیکن ایک بچہ جو سارا سال پڑھے نہ اور پھٹے مارے اور نہ ایک ٹیسٹ میں پاس ہو اور نہ ہی ایگزام میں جائے اور پرچہ خالی چھوڑ کے آ جائے اور سوچے کہ میری ٹیچر مجھے لازمی پاس کرے گی یا کرے گا، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ بڑا سمجھدار ہے، بیوقوف ہے، بہت بڑا بیوقوف ہے. تو جو شخص اس دنیا میں کچھ عمل نہ کرے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے اور وہ بیٹھا رہے اور پھر بھی سوچے کہ میرا تو آخرت میں میرا بیٹا باہر ہے کیونکہ میرے پاس اس دنیا میں بہت کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، کیسے سوچتا ہے میرا اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے کچھ نہ دے؟ یہ کفار کا عقیدہ ہے. پتہ آپ کو کفار کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بہت کچھ دیا، اچھا دیا ہے، ہمارے لیے آخرت میں بھی بہت کچھ اچھا ہی ہوگا. ہاں اگر اللہ نے ہمیں کچھ جہنم میں ڈالا تو بس تھوڑے سے دن، زیادہ نہیں، لیکن آخرت ہماری ہے. سبحان اللہ. اور یہ انفارچونیٹلی یہ کفار کا عقیدہ، مشرکین کا عقیدہ آج مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے. تو ورک فار دی آفٹر. اور کس طرح سے ملائکہ ان برے لوگوں کو ویلکم کریں گے؟ قرآن کہتا ہے الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، the angels will beat them on their faces and on their backs. ان کو ماریں گے. ایک بچہ اگر مارے نا تو اس کی انٹینسٹی اور ہے، ایک جوان شخص مارے اس کی انٹینسٹی اور ہے، ایک باڈی بلڈر مارے اس کی انٹینسٹی اور ہے، اور ملائکہ مارے تو ان کا مارنا تو کمپیئر نہیں کر سکتے ہم اس طرح. ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق. تو یہ ریئلٹیز ہیں اس دنیا کی، اور ہم آج ان ریئلٹیز سے بات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو دیٹ از وائی ڈیتھ از سو سیریس. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی زندگی کو دیکھ کے نا بہت رویا کرتے تھے، اور قبر کو دیکھ کے تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جنت جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کے روتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ جو قبر ہے نا اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی ہے، سب سے پہلی منزل ہے. جو اس میں ناکام ہو گیا نا، جو اس میں فیل ہو گیا، اس کی آگے والی منزل میں فیل ہوتا جائے گا، اس کے لیے مشکل ہوتی جائیں گی. اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس سے بری گھاٹی، اس سے برا کھڈا آج تک نہیں دیکھا. اور کہا کہ میرا دل چاہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اے اللہ تو لوگوں کو جو قبر میں چیخ و پکار ہو رہی ہے ان کی آواز سنا دے. لیکن میں نے اس ڈر سے دعا نہیں کی کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اس قبر میں ڈالنا چھوڑ دو گے، اور تم اپنے پاس ہی یا اوپر رکھو گے کہ کہیں قبر میں جائیں تو انہیں عذاب نہ ہو. سبحان اللہ. ہر چیز ان کی چیخ و پکار کو سنتی ہے ایکسیپٹ ہیومنز اینڈ جنس، ہر چیز سنتی ہے ان کو. تو جو قبر کی زندگی ہے نا، ہم کتنا سوچتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں
کہ ہمارا یہاں پہ گھر کیسا ہے, میرا واش روم کیسا ہے, میری ٹائلز کیسی ہیں, میرا بیڈ کیسا ہے, میرا وینٹیلیشن سسٹم کیسا ہے, دھوپ کہاں سے آئے گی, اور میری گاڑی کیسی ہے, میرا بائک کیسا ہے, میرے کپڑے کیسے ہیں. وہاں کے ہم نے لباس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کفن من اکفان الجنہ ہوگا یا کفن من اکفان النار ہوگا؟ جنت کے کفن میں سے کفن ہوگا یا آگ کے لباس میں سے لباس ہوگا؟ حنوت من حنوت الجنہ ہوگی, جنت کی پرفیوم ہوگی, یا آگ ہوگی؟ فراش بن فراش الجنہ ہوگا, بستر جنتی ہوگا یا آگ کا بنا ہوا ہوگا؟ کھڑکی جنتی کھولی جائے گی یا جہنمی کھولی جائے گی؟ یہ ہمارا فیوچر ہے. کبھی اپنی فیوچر پلاننگ بھی کریں, کبھی اپنا فیوچر سیکیور بھی کریں. بہت سے لوگوں میں نے سنا ہے کہ میں نے MBBS بھی کر لیا, میں نے یہ بھی لاء بھی کر لیا, میں اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہ رہا ہوں, میں کسی گورنمنٹ میں جانا چاہ رہا ہوں, میں نے یہ ایکسٹرا اس لیے ڈگریز کی ہیں کیونکہ شاید اگر یہاں پہ جاب نہ مل تو میں اپنا کوئی اور جہاں پہ جاب لا کر جسٹ ٹو سیکیور مائی فیوچر. سبحان اللہ, اصل تو فیوچر یہ ہے. اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ. اللہ کے میں کہتا ہے کہ اے اللہ, زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور اس دنیا کو اگر آپ کمپیئر کرنا آخرت کی لائف سے, لائف سپین سے صرف, والآخرۃ خیر وابقیٰ, وہ بہت بہتر ہے اور بہت لانگ لاسٹنگ ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ بہت جلدی ختم ہونے والا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. 60, 70, 80 years of this life as compared to 50,000 years of قیامہ کا دن صرف, اور اس سے پہلے برزخ کی زندگی, قبر کی زندگی ہزاروں سال ہو سکتی ہے. وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ کو تقریباً 1404-5 سال ہو گئے ہیں, بیکاز ہی ڈائڈ ان 36 ہجری. ابھی 1440 چل رہا ہے. ان کی ڈیتھ کو, ان کی قبر میں لائف کو, کتنا عرصہ انہوں نے قبر کی زندگی گزاری ابھی تک؟ 1404 سال. اور ہم اس دنیا میں کتنا عرصہ رہتے ہیں؟ فرعون نے کتنا عرصہ ہو گیا اپنی قبروں میں, جن کو صبح اور شام عذاب دیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے صبح اور شام عذاب دیا جاتا ہے. تو کبھی اپنے فیوچر, یہ جو سیشن ہے نا, یہ ایک آئی اوپنر ہے ہمارے لیے کہ یار واقعتاً میں تو سوچتا ہی نہیں, میرا تو فیوچر میں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ 60, 70, 50, 20 سال کا ہے. لیکن مسلمان تو فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے. مسلمان میٹا فزیکل پہ بھی بلیو کرتا ہے کہ میں نے آگے بھی جانا ہے, آگے کی لائف بھی ہے. جو میں اس دنیا میں کروں گا, علی بن ابی طالب رضی اللہ کہتے تھے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے, جزا کی نہیں, اور وہ جہان صرف جزا کی جگہ, وہاں عمل نہیں ہوگا. اور ہم لوگ کتنے بیوقوف ہیں کہ یہاں پہ جزا چاہتے ہیں اور وہاں پہ عمل کرنا چاہیں گے کہ یا اللہ کاش واپس بھیج دے. قال رب ارجعون, یا اللہ واپس بھیج دے. ہاتھ جوڑیں گے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اب میں یا اللہ وہ اعمال کروں گا نا, آپ دیکھیے گا, جو میں چھوڑ چکا تھا. کلا انہا وکلمۃ ہی قائلھا, کہ یہ تو ایک تم بات ہے جو کرتے ہو, کبھی ایسا ہونے نہیں والا. سو یہ برزخ کی زندگی, قیامت کا دن جب آئے گا نا, اس سے پہلے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی, مسلمان بڑا اچھا ٹائم دیکھیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ مائنر سائنس ریپیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. مائنر سائنس, بڑے بڑے لوگ پیسے کے لیے لڑیں گے, لوگ بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے, فورنیکیشن, ایڈلٹری, بے حیائی, برائی عام ہو جائے گی, لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے, ظلم زیادتی عام ہو جائے گی, ماں باپ پہ ظلم, سب کچھ عام ہوتا جائے گا, حتیٰ کہ لوگ برائی کی طرف جاتے جائیں گے. اور یہ ٹائم برا آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو چلائیں گے جو کہ تمام مومنوں کی روحیں کب سر لے گی, حتیٰ اگر وہ مومن جو ہے نا غار میں بھی چھپا ہوا ہو, حتیٰ کہ اس دنیا میں بدترین لوگ رہ جائیں گے, بدترین, the worst of the worst, the worst of the worst. اس سے پہلے دور میں جو اچھا دور ہوگا نا, جو بہتر, اچھا تو نہیں ہوگا, اس دور میں جو اچھا شخص ہوگا نا, وہ پتہ ہے کون ہوگا؟ وہ یہ کہے گا کہ جو مرد و عورت والعیاذ باللہ سڑک پہ سب کے سامنے گناہ کر رہے ہوں گے نا, تو جو اچھا شخص ہوگا وہ کہے گا کہ یہاں تو نہ کرو, کم از کم پیچھے چھپ کے کر لو. اور لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے, برائی میں مبتلا. بڑے ماڈرن لوگ ہوں گے وہ, جو آج ہم کہتے ہیں نا ماڈرن, ہم نے ماڈرن کا لفظ ہی پتہ نہیں کسی سے فٹ کر دیا. تو وہ جو ہے نا اس دور میں وہ ہوں گے, تو ان پہ قیامت آئے گی, the worst of the worst پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو سو رہے تھے تو گھبرا کے اٹھ گئے, اور گھبرا کے جب اٹھے تو حضرت عائشہ بھی اٹھ گئیں.
تو اللہ کے نبی بڑے پریشان تھے, کبھی ادھر موو کریں کبھی ادھر موو کریں. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سو جائیں, کام ڈاؤن, آرام کر لیں. تو نے کہا عائشہ میں کیسے آرام کر لوں, اور میں کیسے اس دنیا کی زندگی کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤں کہ جب صاحب السور نے, اسرافیل نے اپنے منہ میں سور ڈال لیا ہے اور اس کی آنکھیں اپنے رب کی عرش کی طرف جوڑی ہوئی ہیں اور اس کے کان اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں, اور یہ واحد وہ کریچر ہے جس کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ بلنک نہیں کرتی کہ کہیں اللہ کا حکم نہ آ جائے اور میرے بلنک کی وجہ سے اس ٹائم ڈیلے نہ آ جائے. And he is about to blow the horn and he is just waiting for the command of Allah subhanahu wa ta'ala. میں کیسے آرام کر لوں, میں کیسے اس دنیا میں سکون پالوں. اللہ کے میں کہا کرتے کہ اگر تم جان لو لو تعلمون ما اعلم, قیامت کے بارے میں, آخرت کے احوال کے بارے میں, لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا, تم لوگ بہت تھوڑا ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو اگر تم واقعی میں جان لو کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو اسرافیل کے منہ میں سور جا چکی ہے, and he has taken the breath inside, کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے آئے گا تو وہ سور پھونک دیں گے, and he doesn't blink at all, اور ان کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں. تو جو پہلا سور ہوگا نا سبحان اللہ, وہ کیا ہوگا, وہ ایک عجیب سا جو ہے نا ساؤنڈ ہوگا جس میں ہر چیز تباہ کر دی جائے گی. قرآن میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, جیسے سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز کو موت آ جائے گی اس دنیا میں اور آسمانوں میں, الا من شاء اللہ, ایکسیپٹ اس کے جو اللہ چاہے. ثم نفخ فیہ اخرى, اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا, اور یہ جو سور پھونکا جائے گا نا اس سے ہر چیز تباہ و برباد کر دی جائے گی. قرآن کہتا ہے ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون, کہ جب وہ سنگل شاؤٹ آئے گی تو will seize them all, ہلا کے رکھ دے گی سب کو, جبکہ وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے, مطلب اپنے سے معاملات کر رہے ہوں گے. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون, نہ ان کے پاس کوئی قوت ہوگی, طاقت ہوگی, نہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس, دوستوں کے پاس واپس جا سکیں گے. اس کے بعد اینڈ ہو جائے گا. اور کس طرح, کلا اذا دکت الارض دکا دکا, کہ اب زمین کو نہ ہلا دیا جائے گا, پاؤنڈڈ, لیول کر دی جائے گی اور کرش کر دی جائے گی. یہ زمین کی حالت ہوگی. اور ایک صورت میں آتا ہے اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت, اور جب ستارے بکھر جائیں گے, اسکیٹر کر دی جائیں گے اور گر جائیں گے, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب سمندر ایرپٹ ہو جائیں گے اور آگ لگ جائے گی ان میں. آپ ان سے کبھی کوئی بیچ گیا ہے, کراچی کی بیچ, کسی اور بیچ, تو امیجن ہیوج سی, اور قیامت کے دن وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اس دن جو سمندر ہوگا نا وہ آگ بگولا ہوگا, اس میں آگ لگی ہوئی ہوگی, ہیوج فائر. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور قبروں کو نا انگھال دیا جائے گا اور اس کو الٹا پلٹا کر دیا جائے گا قبروں کو. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, اس دن انسان کے کچھ سمجھ آئے گی کہ میں نے پیچھے کیا چھوڑا, آگے کیا چھوڑا, میں دنیا میں کیا چھوڑ کے آ گیا اور میں نے آگے کیا بھیجا اپنے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے, کون سی چیز ہے جس نے تجھے میرے سے غافل کر دیا. فأین تذهبون, تم کہاں بھاگ رہے ہو, تم کہاں جا رہے ہو مجھ سے دور. ففروا الی اللہ, اپنے رب کے پاس آؤ, اپنے رب کے پاس لوٹ کے آؤ. اور اس دن کیا ہو رہا ہوگا, اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین کو ہلا دیا جائے گا, وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور ارتھ اپنا سارا کچھ ڈسچارج کر دے گی, اس کے نیچے جو بھی بوجھ ہے, جو اس کے اندر کیڑے مکوڑے, جتنے بھی اینیملز ہیں, جتنے بھی خزانے ہیں, اور قبروں میں جتنے بھی مردے ہیں, یہ ایک بوجھ ہے, وہ نکال کے باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, لوگ اٹھیں گے کہیں گے یہ کیا ہو گیا آج, یہ کیا ہو گیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا بیان دیکھیں, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اللہ کہتے ہیں آج تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کر کے آئے ہو. فمن يعمل مثقال ذرة,
خیر یرا، کہ ذرا برابر بھی اس نے خیر کی ہوگی نا وہ دیکھے گا اس کو. خیر یرا، وہ دیکھ لے گا اس کو. اور ذرا پتہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کے گھر میں دھوپ آ رہی ہے نا کھڑکی سے، تو اس میں کچھ پارٹیکلز ہوا میں فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں. ذرا اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، انسان وہ بھی دیکھ لے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرا برابر بھی اس نے اتنی بھی شر کی ہوگی نا وہ اس دن دیکھ لے گا. یہ قیامت کا دن ہے. سورہ حج میں آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ بی کانشیس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہی از واچنگ یو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اور کیا کرے گا؟ یوم ترونھا تظل تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر بچے کو اٹھانے والی اسے ڈسٹریکٹ ہو جائے گی، اپنے بچے سے ہر عورت جان چھڑائے گی اور پیچھے ہٹا دے گی اس کو. وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر جو پریگننٹ عورت ہے وہ اپنا حمل گرا دے گی کہ یہ بوجھ ہے میرے اوپر، آج اس کو مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، اور خوف کی وجہ سے وہ گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دیکھو گے وہ نشے کی حالت میں ہے. وَتَرَى النَّاسَ، تم دیکھو گے لوگ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کا عذاب ہے جو بہت شدید ہوگا اس دن. یہ قیامت کا دن ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اس دن کا جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، جس دن بچے چھوٹے بچے ہی بوڑھے ہو جائیں گے. اور اس دن کا نام قرآن میں کیا آتا ہے؟ عظیم، ثقیل، عسیرہ، گریٹ، ہیوی، ہارڈ. یہ قرآن کے الفاظ ہیں اس دن کے بارے میں، جیسے ایک بہت بڑا پتھر سینے پہ رکھ دیا گیا ہو. یہ وہ دن ہوگا جس میں خدا کی قسم آپ بھی موجود ہوں گے، میں بھی موجود ہوں گا. اور اللہ گواہ ہے، بے شک ہم یقین رکھیں یا نہ رکھیں اس بات پہ کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہم سب وہاں پہ کھڑے ہوں گے. آپ اتنی کہاں کھڑے ہوں گے، میں کہاں کھڑا ہوں گا، اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. اور کس طرح لیں گے ہم اس پہ آتے ہیں ابھی. تو پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز کو جو زمین میں ہے ان کو ڈسٹروائے کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا دو سور پھونکے جائیں گے یا 3 سور پھونکے جائیں گے. کچھ علماء کہتے ہیں راجح جو موقف ہے وہ 3 سور پھونکے جائیں گے. پہلے میں جو ہے نا لوگ بھاگیں گے، ہر بندہ یوم یفر المرء من اخیہ، بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی وائف سے، یا صاحبہ مینز گرل فرینڈ ایز ویل، جو اس کی جس سے بڑا پیار محبت کرتا ہوگا. دعوے کیے ہوں گے اس نے عشق محبت کے کہ تمہارے لیے چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ہم جئیں گے کٹھے مریں گے کٹھے. اس دن کہہ رہا ہوگا بھاگ میں سے دور جا. وہ صاحبت ہی وہ بنی، اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. کیونکہ اس دن پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس دن بیسٹ فرینڈز آپس میں نا دشمن ہوں گے جو دین پہ نہیں تھے. الاخلاء، اخلاء قریبی دوست، بیسٹ فرینڈز، یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آپس میں دشمن شدید ہوں گے ایکسیپٹ دوز ہو آر متقین. جو متقی ہوں گے نا وہ آپس میں اس ٹائم ہی دوست ہوں گے. تو لوگ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، چیخے مار رہے ہوں گے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور کچھ علماء نے کہا کہ یہ جو تفاسیر ہیں یہ قیامت کے دن کی بھی ہیں، یہ سور کی نہیں ہے، قیامت کے دن کی ہے ایکچولی. لیکن اس دن بھی کیا ہوگا؟ لوگ بھاگ دوڑے ہوں گے اور شکار ہوں گے اور تباہ کی جا رہی ہے ہر چیز. آتا ہے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ ہے کہ جب جانور جو ہے نا وہ جمع کر دیے جائیں گے. امیجن جنگلوں میں آگ لگ جائے گی اور ہر قسم کا جانور، رین ڈیئر، چیتا، بیئر، ہر اسکوئرل، پرندے، ہر چیز جمع ہو گئے ہیں. اس دن ہر چیز، کیونکہ آگ لگی ہوگی اس دنیا میں، ہر چیز جمع کر دی جائے گی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند آپس میں کولیپس کریں گے، یونیورس تباہ ہو رہی ہوگی. اس میں اور دوسرے سور میں کتنا فرق ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے جتنا ایک انسان آدھا گلاس پانی پیتا ہے نا، آدھا گلاس، اتنا فرق ہوگا پہلے سور میں اور دوسرے سور میں.
جو دوسرے سور میں کیا ہوگا, یہ کائنات تمام کی تمام تباہ کر دی جائے گی, پلانٹس, یونیورس, گلیکسیز, کلسٹر, سپر کلسٹرز, سب کچھ تباہ و برباد کر جائے گا. ساتوں آسمان, ساتوں زمین, ہر چیز تباہ ہو جائے گی, ہر چیز تباہ ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی پوچھیں گے کون رہ گیا ہے, تو جبریل رہ گئے ہوں گے, اسرافیل رہ گئے ہوں گے, ملک الموت رہ گئے ہوں گے, اور میکائیل رہ گئے ہوں گے, اور حملۃ العرش, جو فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا وہ رہ گئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ لیٹ ڈیتھ بی ٹو حملۃ العرش, جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ان کو موت آ جائے, کیونکہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, تو ان کو موت آ جائے گی. پھر میکائیل کو موت آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں ملک الموت کدھر ہے, نے کہا یا اللہ جبریل زندہ ہے, اسرافیل زندہ ہے, ملک الموت زندہ ہے. تو ان کا لیٹ ڈیتھ بھی تو اسرافیل. اور جب جبریل اور ملک الموت بچ جائیں گے تو کہیں گے, اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل تمہیں میں نے ایک مقصد کے لیے بنایا تھا, پیدا کیا تھا, اب تمہیں بھی موت آ جائے. سبحان اللہ, ان کو بھی ڈیتھ آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ملک الموت سے بات کریں گے. بہرحال ان کا جو نام ہے نا اسرائیل, یہ اوتھینٹک نیم نہیں ہے, ملک الموت ہی احادیث میں آیا. تو نے کہا تمہیں میں نے ایک ریزن کے لیے پیدا کیا تھا کہ تم لوگوں کی روحیں قبض کرو, آج تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے خود موت دے دیں گے جو لوگوں کو ساری زندگی موت دیتا رہا, جنات کو, انسانوں کو, ہر چیز کو. تو اللہ تعالیٰ نا ساتوں آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں بند کریں گے اور شیک کریں گے, اور پھر کہیں گے این الملوک الارض, این الجبارون, این المتکبرون, کہاں ہیں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ, کہاں ہیں متکبر لوگ, کہاں ہیں جو ظلم کیا کرتے تھے. لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, کوئی ہوگا نہیں جواب دینے کے لیے, ایک رب العالمین اکیلے ہیں, ختم سب کچھ. اللہ خود اپنی سوال کا جواب دیں گے, للہ الواحد القہار, آج ایک بادشاہ قہار کی ملک بادشاہت ہے. اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اور اگلے سور پھونکنے کے بعد کتنا فرق ہوگا, حدیث میں آتا ہے 40 کا. لیکن صحابی کو یاد نہیں رہا کہ 40 ڈیز, 40 years, 40,000 years کتنا. He said I don't remember, it's 40. واللہ عالم کتنا ڈسٹنس ہوگا, کتنا فرق ہوگا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک آسمان اور زمینوں کی نئی تخلیق کریں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اس دن آسمان اور زمین کی ایک نئی طریقے سے خلقت کی جائے گی, نئے طریقے سے, اور ہر وبرزوا للہ الواحد القہار, اور ہر کوئی ایک رب واحد القہار کے سامنے اکٹھا ہو جائے گا. اور ڈیٹیلز میں اگر جائیں تو the sky will be ملٹی کلرڈ, مختلف دروازے ہوں گے. اور زمین کیسی ہوگی, پلین ارتھ, کوئی اونچ نیچ نہیں, ایز شائنی ایز سلور اینڈ ایز وائٹ ایز فلاور. اور اس زمین پہ آسمان سے ایک لیکوڈ گرے گا جو کہ جیلیش اور وائٹ جیلی ٹائپ کا لیکوڈ ہوگا, جو کہ آسمان سے گرے گا. اور زمین سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. 70 لوگ ایک قبر سے نکلیں گے, 70 لوگ, اور نکلتے ہی اللہ رب العالمین کی طرف جائیں گے. اور کس طرح نکلیں گے, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے, ایک سائق ہوگا جو اس کو ڈرائیو کرتا ہوا لے جائے گا, he has a whip, اور ایک شہید ہوگا جو کہ گواہ ہوگا جس کے ہاتھ میں اس کی کتاب ہوگی. کہ یہ جو ہے نا, تو نے یہی جانا ہے, کہیں موڑنا نہیں ہے, یہ تیری جگہ جہاں پہ سب نے مل کے جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بلکہ مسجد نبی میں داخل ہے اور ابو بکر صدیق ان کے ساتھ تھے اور عمر خطاب ان کے ساتھ ہے, ایسے ہاتھ پکڑا اور کہا میں, ابو بکر, عمر, ہم تینوں کٹھے اس طرح قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. تو ہر شخص اس دن کھڑا کر دیا جائے گا, نئی ریکریشن ہوگی اس دن قیامت کے دن. اور کیا ہوگا سبحان اللہ, وہ دن کیسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ سورج جو ہے نا وہ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا,
1 میل کے فاصلے پہ. کتنا قریب. اللہ اکبر. لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. کچھ لوگوں کے ٹخنوں کے برابر پسینہ ہوگا, کچھ کے گھٹنوں کے, کچھ کے ویسٹ, کچھ کے کندھوں کے برابر, اور کچھ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے اپنے اعمال کے بقدر کہ جتنے انہوں نے برے اعمال کیے اتنا ہی لوگ ٹارچر میں ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ بھی ہوگا اس دن. نیک لوگ اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے, اس پہ ہم بات کریں گے. تو یہ ماحول ہوگا, لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور ایک طرف میدان میں جا رہے ہوں گے, فرشتے ان کو ساتھ ان کو ڈرائیو کرنے والا سائق ہے اور شہید ہے, ان کو ڈرائیو کرتے ہوئے لے جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیشل مقام دیں گے اس دن. آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, کچھ لوگ آنر میں ہیں, کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک سٹیٹس دیں گے اس دن. کیونکہ لوگ کس طرح نکلیں گے؟ حفاتن عراتن غرلا, ننگے پاؤں, ننگے جسم, انسرکمسائزڈ, بغیر ختنہ کیے ہوئے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, لوگ اس طرح نکلیں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں, حیا کدھر جائے گی؟ اللہ کے کہا عائشہ اس دن معاملہ بہت بڑا ہوگا اس سے. جس دن آپ کا فائنل ایگزامینیشن ہو, امیجن کریں فائنل ایگزام ہے اور آپ کو اور آپ کے پچھلے 4 سال کی ڈگری اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جسٹ امیجن. اور اگر آپ کا موبائل گر کے اس پہ ڈینٹ پڑ گیا ہے, آپ کو پرواہ ہوگی؟ نہیں. حالانکہ اگر عام دن آپ بیٹھے ہوتے گرتا اور ڈینٹ پڑے تھا آپ کا نیا موبائل, تو آپ کو یار میری زندگی تباہ ہو گئی. لیکن اس نے آپ کو ٹینشن ہی ایگزام کی ہے. تو حضرت یا رسول اللہ حیا کہاں جائے گی؟ اور لوگ دیکھیں گے نہیں دوسرے کو. نے کہا عائشہ اس دن معاملہ اتنا بڑا عظیم ہوگا کہ کوئی بات ہی نہیں کر سکے, کوئی اس کو دیکھے گا ہی نہیں, لوگوں کے خیال ہی نہیں آئے گا, اتنا معاملہ بڑا ہوگا اور اتنی مشکل حالات ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حالت میں, ایک چیز بتاؤ کو, اللہ تعالیٰ کیوں انسانوں کو انسرکمسائز کھڑا کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ تعالیٰ نا کہتے ہیں کہ میں تمہاری فنگر پرنٹ تمہیں واپس کر دوں گا. اور ختنے کے بغیر کیوں کھڑے ہوں گے؟ کہ جو زندگی میں بچپن میں جو تیرا جسم کا ٹوٹا تھا, سے الگ ہو گیا تھا نا, مٹی بن گیا, پتہ نہیں کہاں گر گیا, وہ بھی ہم نے تجھے واپس دے دیا, ہم نے وہ بھی ضائع نہیں کیا, پورے تمہیں کھڑا کر دیا. اتنے قادر ہیں ہم. لوگ کہتے ہیں ہم واپس آئیں گے, اللہ کہتے ہیں تم واپس کیا, تمہارے تو فنگر پرنٹ بھی, ہر شخص کو میں تمہارے اپنے اپنے فنگر پرنٹس دوں گا. یہ اللہ کی قدرت اور شان ہے. تو اس حالت میں ہوں گے, اب سب اس حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو کپڑے پہنائیں گے. اللہ کے بھی نے کہا, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے مخلوق میں جس کو کپڑے پہنائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو کیٹاپولٹ میں, منجنیق بولتے ہیں اردو میں نا, منجنیق میں ڈالنے سے پہلے برہنہ کیا گیا تھا اللہ کے راستے میں. جس کے کپڑے اتارا اس کو ڈالو کیٹاپولٹ میں اور آگ میں ڈالو, آگ میں ڈالنے سے پہلے کی. تو جو شخص اللہ کے راستے میں ذلیل ہوا ہے نا, اللہ اس کو اس دن آنر کریں گے. تو سب سے پہلے ابراہیم کے راستے میں کپڑے پہ, اللہ کے نبی کو, اور پھر نیک لوگوں کو. کچھ لوگ ہوں گے جو پیدل بھاگ رہے ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو گھسیٹ رہے ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو رائڈنگ بیسٹس پہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ آنر کریں گے. اور قرآن کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, لوگ نا ایسکارٹ کر کے رب کی طرف جو ہے نا بلائے جائیں گے, وہ ایسکارٹڈ ہوں گے, ان کو پروٹوکول کے ساتھ ہوں گے. کچھ لوگ دیکھیں گے, آپ لوگ دیکھیں گے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اندھے ہیں, بہرے ہیں اور گونگے ہیں, اور وہ اپنے سر کے بل کھڑے ہوئے ہیں, پاؤں اوپر ہیں اور سر نیچے ہیں ان کے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے دنیا میں قرآن کی آیات اور حدیث پڑھی گئی, انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا, ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, میری تو سمجھ میں نہیں آتی. لیٹس انجوائے لائف, یولو, یو اونلی لیو ونس, 4 دن کی جوانی ہے, عیاشی کرو, دیکھی جائے گی لالے, دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو نا اوندھے منہ کرے کھڑا کریں گے اپنے منہ کے بل, کہ انہوں نے قرآن کی آیات سے منہ موڑا تھا, اس لیے آج یہ اندھے بھی ہو گئے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, آج ہم تمہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح تم نے دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلایا تھا. تم نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا تھا, آج ہم تم سے منہ موڑ لیں گے. قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ,
جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا نا اس کے لیے اب زندگی بھی ٹائٹ کر دیں گے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قرآن ہے. اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا کرے کھڑا کریں گے، وہ اندھا ہوگا. قَالَ لِمَنْ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ تو نے مجھے قیامت دن کیوں اندھا کیا ہے جب میں دنیا میں دیکھتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کذالک، اسی طرح سے ہوگا. اتت کا آیاتنا فنسیتها، ہمارے آیات تمہارے پاس آئیں تم نے ان کو بھلا دیا. کذالک اليوم تنسیٰ، اور ہم آج تمہیں بھلا دیں گے. تو اتنے لیکچر سننے کے بعد اگر ہم ٹھیک نہ ہوئے، ہم کتنے how many reminders do we need to change our lives? How many lectures do we need to change our lives? اس سے پہلے کہ کہیں ہماری موت نہ آ جائے اور قیامت دن ہمارا برا حشر نہ کیا جا رہا. تو کچھ لوگ ہوں گے جو اس طرح کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کو دیکھیں گے کہ لوگ اپنی کندھوں پہ اونٹ، بکریاں، گھر، گاڑیاں لے کے پھیر رہے ہوں گے اور بوجھ میں ہوں گے، اسے چلا نہیں جا رہا ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں چوریاں کیا کرتے تھے. کسی کا مال گھسیٹا، کسی کی گاڑی چوری کی، کسی کے گھر پہ قبضہ کیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا. وہ اپنے کمر پہ کسی کی بکری چوری، کسی کی کیمل چوری کر لیا اس زمانے میں. وہ کمر پہ یہ اٹھا کے پھر ذلت، پوری کائنات آدم سے لے کے آخری انسان دیکھ رہے ہوں گے یہ چور تھا. ذلت اور رسوائی اور تکلیف اور عذاب اس دن. اس دنیا میں تو فاسق، فاجر اور نیک سب کٹھے پھر رہے ہوتے ہیں ایسے، لیکن قیامت کے دن فرق ہوگا. قیامت دن سب کٹھے نہیں ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے دیکھے جائے کہ ان کی لمبی لمبی گردنیں ہیں، لمبی لمبی گردنیں. یہ کون لوگ ہوں گے؟ مؤذن، جو دنیا میں اذان دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بلایا کرتے تھے. اور یہ آنر سے ان کی گردنیں بلند ہوں گی اور فخر سے جو ہے نا یہ ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے، کچھ عورتیں ہوں گی جنہوں نے کرسڈ گارمنٹس پہنے ہوں گے، جنہوں نے لعنت شدہ لباس پہنے ہوں گے اور جو ان کو تکلیف پہنچا رہے ہوں گے. یہ کون سی عورتیں ہیں جو کہ چیختی چلاتی تھیں اور بین کرتی تھیں کسی کی موت پہ، اپنے آپ کو پیٹ رہی ہیں، اپنا پھاڑ رہی ہیں اور اپنے بال کر رہی ہیں اور مار رہی ہیں اپنے آپ کو. یہ کسی کی وفات پہ چیخنا چلانا اور بین کیا کرتے تھے. کچھ عورتیں ہوں گی، کچھ لوگ ہوں گے، بلکہ کچھ مرد اور عورت دونوں ہوں گے جو کہ آدھے ان کے دھڑ سفید ہوں گے، آدھے کالے ہوں گے. یہ ٹو فیسڈ لوگ ہوں گے. لوگوں کے سامنے تو کیسے اور پیچھے کیسے. لوگوں کے سامنے تعریف کرتے، پیچھے ان کی چغلیاں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ سب کچھ سامنے اور ظاہر کر دیں گے. اسی طرح سے لوگوں کے بارے میں آتے ہیں، کچھ لوگ سبحان اللہ وائٹ فیسز کے ہوں گے، دل بھی وائٹ چمکتے فیسز، اور نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء بھی ان پہ رش کریں گے. انبیاء، پروفٹس ان پہ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے کہ مجھے آپ سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے، مجھے نہ کوئی لینا دینا آپ سے، نہ کچھ. میں آپ سے ملنے صرف اس لیے آتا ہوں کہ مجھے آپ سے اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے. اتنا بڑا مقام ہے اس کا. نور کے ممبروں پہ ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جن کے باڈی پارٹس شائن کر رہے ہوں گے. یہ امت محمد میں سے ہوں گے جو وضو کیا کرتے تھے. یہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. جو شخص وضو ہی نہیں کرتا، یا جمعے کو جمعے وضو کرتا ہے، یہ ایک دن میں ایک دفعہ وضو کرتا ہے، 2 دفعہ وضو کرتا ہے، 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا، اس سے کیا بنے گا؟ اسی طرح سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ چونٹیوں کے سائز کے برابر ہوں گے، جن کو لوگ نوٹس ہی نہیں کریں گے. یہ متکبرین ہوں گے جو بڑا تکبر کرتے ہیں کہ میرے پاس بڑا خوبصورت چہرہ ہے، میرے پاس بڑا مال ہے، میرا جو خاندان ہے نا جی، ہم صرف خاندان میں شادی کرتے ہیں، میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا نا کسی اور کو نہیں دیا، میں ٹیلنٹڈ ہوں، میں کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو مطلب اتنا ان نوٹسنگ بنا دیں گے کہ وہ چونٹیوں کے برابر لوگ اپنے قدموں کے نیچے بھاگتے ہوئے ان کو رونتے چلے جا رہے ہوں گے. اور ایک عجیب لڑائی جھگڑا ہوگا. لوگ کہیں گے کہ تو نے، تیری وجہ سے میں آج اس حالت میں ہوں. اپنے دوستوں کو بلیم کریں گے کہ تو نے مجھے کہتا کہ چل پارٹی پہ چل، تو مجھے کہتا چل جگر لگا لے سوٹا، کچھ نہیں ہوتا، یہ کر لے وہ. تو یہ کہتا کہ یار بات سن ٹھیک ہے سب کچھ. اور لوگ آپس میں نا کوئی شیطان کو بلیم کر رہا ہوگا. شیطان کہا کہ میں تو طرف تجھے مشورہ دیا تھا، تو نے کام کیا تھا. کوئی اپنے قارئین کو بلیم کر رہا ہوگا، وہ کہے گا تجھے میں نے مشورہ دیا تھا، تو نے خود کام کیا. لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے. اور یہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر، 50,000 ایئرس. اور اسی حالت میں جو ہے لوگ تنگ آئیں گے، فرسٹریٹ ہو جائیں گے.
سورج سوا نیزے پہ ہے، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا ہے 50,000 سال. ہماری عمر کتنی ہے؟ کسی کی 30 40 50 60، وہ 1000 کسی کی ہے آپ سے، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا. لوگ تنگ آ جائیں گے، کہیں گے کیا کریں اب؟ کہیں گے چلو پروفٹ سے پاس چلتے ہیں. تو کہیں گے کون؟ آدم کے پاس چلتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، شاید وہ کچھ نہ کچھ کریں. لوگ ڈھونڈیں گے آدم کدھر ہیں، آدم ملیں گے. اے آدم آپ اللہ سے سفارش کریں، حساب تو شروع کریں، حساب تو شروع کریں. آدم کہیں گے کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، میں نے وہ پھل کھا لے تھے، میں آج اس کے بارے میں پریشان ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کبھی اس سے پہلے اتنے غصے میں تھے، نہ کبھی اس کے بعد اتنے غصے میں ہوں گے جتنا آج غصے میں ہے. یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، میں ان کے بارے میں کچھ سوال نہیں کرتا. لوگ نوح کے پاس جائیں گے، نوح 950 سال دعوت کا کام کیا آپ نے، آپ ہمارے بارے میں. کہا میں کیسے کروں، میں تو اپنی قوم کے بارے میں بدعا کی تھی. میں آج اللہ، وہی کہیں گے آج اللہ رب العالمین اتنے غصے میں، نہ کبھی پہلے اتنے غصے میں تھے، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں ہوں گے. یا رب سلم سلم، اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے میرے نفس کو بچا لے. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے موسیٰ آپ. کہ میں کیسے سفارش کروں، میں نے ایک بندے کو مکہ مار کے مارا تھا، میں نے قتل کیا تھا اس کا، میں کیسے کروں؟ ابراہیم آپ خلیل الرحمن ہیں، اب اللہ کے دوست ہیں، آپ سفارش کریں. نے کہا میں نے رب العالمین کے سامنے وہ جو 3 جھوٹ تو خیر نہیں تھے، وہ ایک طرح سے توریہ تھا، وہ جو 3 آتے ہیں نا ان کے سٹوریز کے بارے میں. ایک انی سقیم، جب لوگوں نے کہا نا عبادت کی جائے، انہوں نے کہا میں بیمار ہوں. دوسرا سارہ علیہ السلام کو کہا کہ یہ میری بہن ہے. اور تیسرا جو بتوں کو توڑا اور بڑے بت کے پہ حال کی، یہ پوچھو ان سے کہ میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں گا. انبیاء کس چیز سے پریشان ہے؟ دین کے لیے جو انہوں نے، ہمارا کیا بنے گا؟ سبحان اللہ، ہم کیا بولیں گے؟ ہم کس کنڈیشن میں ہوں گے اس دن؟ تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزاتی طور پر پیدا کیا، آپ کچھ کریں. سیم اسٹیٹمنٹ کہ اللہ تعالیٰ آج بہت غصے میں ہے، نہ کبھی پہلے تھے نہ بعد میں ہوں گے. یا ربی نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے. لیکن کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک شخص کے بارے میں بتاتا ہوں. اللہ اکبر. جس شخص کے پاس تم جاؤ گے نا تو وہ تمہاری سفارش ضرور کرے گا. تو کہیں کون ہے؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوری کائنات اللہ کے نبی کے پاس آئی ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو امام ہیں انبیاء کے، آپ تو آخری لوگوں کے، آگے والوں کے سید الاولین والآخرین، افضل الخلق، بہترین آپ کریں. تو اللہ کے نبی کیا کہیں گے کہ انا لہا، یہ میرے لیے تھا، یہ میرے لیے تھا. تو اللہ کے سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ رسول اللہ نے خود کہا کہ ایسی حمد و ثنا میں نے کبھی بیان نہیں کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ کلمات سکھائیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے حبیب کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکیں گے سجدے میں. کہیں گے یا محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعتق، سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی اپنے بارے میں نہیں کہیں گے یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے. ہم نے کیا کیا اللہ کے نبی کے ساتھ؟ چن چن کے ان کی سنت کو پامال کیا، ایک ایک سنت کو پوائنٹ کر کے اس کو بھی توڑنا ہے، اس کو بھی توڑنا ہے. داڑھی ہمیں پسند نہیں ہے، مسواک ہمیں پسند نہیں ہے، ان کی ایک ایک سنت کو ہم نے توڑا. اور یہ کون ہے؟ یہ محمد. واللہ شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے ہمیں کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں. انبیاء نے تمنا کی کہ ان کی امت میں سے ہم بن جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ ٹائم لگے گا مجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آتا ہے کہ تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا کہ اگر تم ہو اور تمہاری نبوت ہو لیکن میرا بندہ محمد آ جائے تو تم نے اس کے ہاتھ بیعت کرنی ہے اور تم نے امتی بن جانا اس کا. یہ وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف بیان کی، جن کے حمد و ثنا بیان کی، جن کا پاکیزگی بیان کی، عقل کی ان کی پاکیزگی بیان کی اور کہا ما ضل صاحبکم وما غوی،
آنکھوں کی پاکیزگی بیان کی اور کہا ما زاغ البصر وما طغى، زبان کی پاکیزگی بیان کی وما ينطق عن الهوى، وحی کی پاکیزگی بیان کی ان هو الا وحی یوحى، ان کی اخلاق کی پاکیزگی بیان کی وانک لعلی خلق عظیم، ان کی مجلس کی پاکیزگی بیان کی علمہ شدید القوى، ان کی سبحان اللہ ان کی رسالت کی پاکیزگی بیان کی انا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کی امت کی پاکیزگی بیان کی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی اہل بیت کی پاکیزگی بیان کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ہے محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کی اور ان کی امت کی اور اہل بیت کی پاکیزگی بیان کی۔ سب انبیاء کو ناموں سے پکارا، سب انبیاء کو، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس، یا زکریا خذ الکتاب بقوة، یا یحییٰ انا نبشرک بغلام اسمہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس، تمام انبیاء کو ناموں سے پکارا۔ لیکن جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو نام نہیں لیا، بلکہ تشریف اور تعظیم سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، القاب سے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پاس بھاگ کے جا رہے تھے طور پہ، اللہ نے پوچھا رب العالمین نے جل وعلا کہ اے موسیٰ کیا چیز بھگا کے لائی آپ کو؟ کہتے ہیں وعجلت الیک ربی لترضی، یا اللہ میں تیز بھاگ کے آیا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، بدون سوال، بغیر سوال کے۔ ابراہیم دعا کریں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ محمد کریم کے بن کے ہم نے آپ کے اگلے پچھلے معاف کر دیا۔ ان نبی کی امت میں سے ہیں ہم، لیکن ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ہم نے اون ہی نہیں کیا ان کو۔ اتنا وفادار انسان نہ اس کائنات نے دیکھا نہ سورج نے دیکھا، جو شخص ہمارے لیے دعائیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی اپنے آخری دنوں میں بیماری میں تکلیف میں شدید بخار، سب صحابہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ابراہیم نے کیا دعا کی تھی اپنی امت کے لیے؟ اور کہا کہ انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم۔ کہا کہ اے اللہ انہوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا، میری قوم کے لوگوں نے، جو تم میری اطاعت کرتے تو وہ تو میرے میں سے ہے، لیکن یا اللہ جو میری اطاعت نہ کرے نا تو بڑا معاف کرنے والا، تو معاف کر دینا۔ اپنی امت کے لیے انبیاء کا دل کیسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عیسیٰ نے دعا کی کہ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت الغفور الرحیم فانک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ اگر تو ان کو گناہ دینا چاہے، ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو بڑا عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایز فار می، مائی دعا فار دا امہ از، ہاتھ اٹھائے اور رونے شروع ہو گئے اور کہا کہ یا ربی امتی امتی۔ تو جبریل دوڑتے ہوئے آئے آسمانوں میں تیرتے ہوئے اور کہا کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آئیں کہ میری امت کے بارے میں کیا کریں گے میرے جانے کے بعد۔ تو بھاگ گئے تیزی سے اور اللہ سے سوال کیا، اور پھر واپس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے اور کبھی بھلائیں گے نہیں ان کو۔ یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لائف سٹائل کو اپنانے میں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، جن کے چہرے کو اپنانے میں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے تو ٹام کروز کی سنت پہ عمل کیا، رونالڈو کی سنت پہ عمل کیا، لیکن ان کی جو جس شخص سے بہتر شخص دیکھا کسی نے نہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔
تو یہ اپنی امت کے بارے میں سوال کریں گے اور اللہ تعالیٰ اور کہیں گے یا اللہ آپ شفاعت شروع کریں. تو اللہ رب العالمین شفاعت کو شروع کریں گے. اور شروع کرتے ابھی اللہ تعالیٰ خود آئے نہیں ہوں گے. جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ شفاعت یہ دعا قبول کریں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, تمام اینجلز آسمان کے دروازے کھلیں گے اور رو بائی رو لائنز میں داخل ہو رہے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آئے گی. اس سے پہلے تو لوگ چیخ چلا رہے تھے, لیکن جیسے ہی رب العالمین آئیں گے وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا. اللہ اکبر, لوگوں کی آوازیں دب جائیں گی, کچھ سنائی نہیں دے گا ایکسیپٹ وسپرنگ اور ایکسیپٹ جو قدموں کی چاپ کے. الا ہمسا, اللہ کے روب اور جلال. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اور جہنم کو لایا جائے گا. اور ہمارا ٹاپک نہیں ہے جہنم, جب ہم نے بات کی تھی اس بارے میں بات کی تھی کہ وہ کتنی خوفناک ہوگی, تمام امتیں جو ہے نا اپنے قدموں پہ گر جائیں گی جہنم کو دیکھ کے, اتنی خوفناک ہوگی. 70,000 زنجیریں, ہر زنجیر پہ 70,000 فرشتے سے پکڑ کے آ رہے ہوں گے. یہ ہوگی جہنم, اور جنت کو بھی لایا جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی حساب شروع کریں گے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ اکبر آدم سے کہیں گے اے آدم اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ الگ کر دو. آدم کہیں گے یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کتنا حصہ الگ کروں. کہیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کی الگ کر دو. لا الہ الا اللہ. ہر 1000 میں سے 999 جہنم, ایک جنت میں. ہم اپنے آپ کو کہاں کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ یہ وہ ٹائم ہوگا جب فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. یہ وہ سن کے نا بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے, یہ بات سن کے. بچے بوڑھے ہو جائیں گے, یہ بات سن کے. اور اس کے بعد سب سے پہلے 3 لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان کا حساب کیا جائے گا. ایک شہید ہوگا, ہاں جی کیا کیا, ہم نے تمہیں اتنا کچھ دیا تھا, اے اللہ میں نے اپنا مال بھی اپنی جان بھی تیرے لیے لگایا. اللہ کہیں کذب, تو نے جھوٹ بولا, تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا دلیر تھا, بڑا بہادر تھا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے نہیں, بلکہ جہنم کو بھڑکائیں گے ان لوگوں سے, اس کو جہنم میں ڈالیں گے. ایک سخی ہوگا, بڑا لوگوں پہ خرچ کرتا ہوگا, اے اللہ میں نے آپ کے لیے لوگوں پہ خرچ کیا تھا, انہیں کہا کذب جھوٹ بول رہا تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا, ان کو بھی جہنم. عالم اور قاری آئے گا, بڑا پیارا قرآن پڑھتا ہوگا, بڑا پیارا بیان کرتا ہوگا, ہاں تم نے کیا کیا تھا, یا اللہ آپ کے دین کو سیکھا اور سکھایا, تو نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے کیا تھا. تو مجھے لوگ کہیں گے کیا ماشاء اللہ تبارک اللہ, کہیں گے تو بھی نکل جائے یہاں سے جہنم میں, اور ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. حدیث بات ہے جہنمیوں کو نا ان کے پاؤں سے پکڑ کے اور ان کے جبڑے سے پکڑ کے ایسے پکڑ کے نا ان کو ایک یوں سا ان کا بن جائے گا, اور ان کو ایسے زمین کے بل گھسیٹ کے ان کو پھینکا جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نیک لوگوں کا حساب لیں گے, اور VIP اسکواڈ سب سے پہلے ہوگا. اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. 70,000 لوگ, اللہ نے کہا تھا میری امت کے 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب کے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, سیدھا بزنس کلاس, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں, سیدھا جنت میں. وہ نہ تو سپرسٹیشنز فالو کرتے ہیں, نہ ہی اپنے آپ کو کاٹری کرواتے ہیں, نہ ہی وہ دے ڈونٹ فالو بیڈ اومنز, ٹھیک ہے, نہ سپرسٹیشنز نہ بیڈ اومنز نہ کاٹری کراتے ہیں. اور وہ اپنے آپ پہ رقیہ کے لیے بولتے بھی نہیں ہے کہ مجھ پہ رقیہ کرو. ان کا توکل اللہ تعالیٰ پہ اتنا کہ ہم خود ہی اللہ سے دعا مانگ کے شفا لیں گے, اور وہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. 4 کوالٹیز ہوں گی ان میں, تو وہ سیدھا جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی سبحان اللہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو مزید بڑھا دے, اور یہ گڈ نیوز ہے ہم سب کے لیے. اور آج کی سب سے اچھی نیوز جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید کو بھی ایڈ کر دیا, کہ ہر ان میں سے 1000 کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ورنہ اگر صرف 70,000 ہوتے تو صحابہ کرام جو خطبہ حجت الوداع پہ تھے وہ 1,14,000 تھے, ہم کدھر کھاتے میں آ رہے ہیں بھائی. تو عمر بن خطاب نے جب سنا تو کہا اللہ اکبر, شاید آپ پار ہو جائیں گے. تو ان لوگوں کو VIP پروٹوکول سے یہ نکل جائیں گے. اسی طرح سے پھر کیا ہوگا کہ
مسلمانوں کے سب سے پہلے حساب کتاب کیا جائے گا، اور جو سب سے بیسٹ ہوں گے ان کے سب سے پہلے حساب کتاب کیا جائے گا، جو مسلمانوں میں سب سے بہترین ہوں گے. اور سب سے پہلی جو چیز پوچھی جائے گی قیامت کے سب سے پہلا سوال اللہ کی طرف سے وہ ہوگا اپنی نمازیں دکھاؤ، اپنی نمازیں کھولو. اور پھر سے نمازیں کھولیں گے، نمازوں کی کاؤنٹنگ بھی ہوگی کہ اس نے زندگی اتنی گزاری، اتنے دن تھے، 5 وقت کی نمازیں کیا پوری ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو پوری ہو گئی تو الحمدللہ آگے بڑھا جائے گا کہ نماز اس نے کس طریقے سے پڑھی، اللہ کے نبی کے طریقے سے پڑھی یا ٹکریں ماری. اگر کاؤنٹنگ پوری نہ ہوئی تو دیکھیں گے کہ دیکھو کہ نفلیں پڑھی ہیں اس نے، نفلی عبادت کی ہے، نوافل پڑھی ہیں اس نے، تراویح پڑھی، کوئی ایسی چیز پڑھی جو کمپنسیٹ کرے ان کو کچھ نہ کچھ. اگر تو وہ ہوئے اور کمپنسیشن ہو گئی تو پھر تو آسانی ہے. لیکن اگر وہ پوری نہ ہوئی اور نمازوں کے معاملے میں ڈھیلا پن ہوا تو حدیث بات ہے، اس کا مفہوم ہے اس کے کتاب نامے کو بند کیا جائے گا، چاہے جتنے مرضی نیک اعمال ہے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جس کی نمازیں ٹھیک ہوئیں اس کا حساب آسان، جس کی نمازیں ٹھیک نہ ہوئی اس کا حساب مشکل ہو جائے گا. ہم کتنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ 50 نمازیں فرض تھیں اب صرف 5 تک رہ گئی ہیں، اور اجر کتنے کا ہے؟ 50 کا پورا. لیکن ہمیں وہ بھی بھاری ہوتی ہیں. تو نمازوں کے بارے میں بھائی بہت فکر کریں. سب سے پہلے نمازوں کے بارے میں حساب کتاب ہوگا. ایک شخص قیامت دن آئے گا، اس کی ایک نماز قبول نہیں کی جائے گی. 70 سال کا ہوگا وہ، 60 سال اس نے کم از کم نمازیں پڑھی ہوں گی، کیونکہ 10 سال میں نماز فرض ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کا حدیث میں کیا آتا ہے؟ لا یتم رکوع و یتم سجود ولا یتم سجود و یتم رکوع. اگر رکوع ٹھیک کرتا ہوگا سجدہ ٹھیک نہیں کرتا ہوگا، ٹکرے مارتا ہوگا، ابھی اٹھا نہیں ہوگا پھر دوبارہ گر جاتا ہوگا. اور اگر سجدہ ٹھیک کرتا ہوگا تو رکوع ٹھیک نہیں کرتا ہوگا، کبھی کمر اوپر ہے، کبھی نیچے ہے، کبھی کس طرح ہے، کبھی کس طرح ہے. اللہ کے نبی پہ اگر کمر پہ اگر پیالہ رکھا جائے نا تو وہ پیالہ گرے گا نہیں، اتنی اسٹریٹ ہوتی دنیا کے اوپر. تو نمازوں کی حفاظت آج اگر آپ کچھ لے کے جا سکتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. آج سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اور پھر ساتھ لوگ، کیونکہ حساب کتاب ہو رہا ہے، لوگ پریشانی میں ہوں گے، اور اس سے پہلے بھی 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور یہ 7 لوگ کون سے ہیں کوئکلی؟ ایک جسٹ رولر، ایک وہ ینگسٹر جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، جوانی کی بات کی بڑی ویلیو اللہ تعالیٰ کے ہاں، جوانی عبادت میں گزاری. تیسرا وہ شخص رجل قلبہ معلق فی المسجد، جس کا جو دل تھا نا وہ مسجد سے جڑا ہوا تھا ہمیشہ، کہ بس نماز کب ہوگی میں پہنچوں مسجد، اگلی نماز کب ہوگی میں مسجد پہنچوں. دل مسجد سے جڑا ہوا تھا، بار بار گھڑی دیکھتا تھا کہ نماز کب آئے گی. چوتھا وہ شخص جس نے زنا کی دعوت جس کو ملی، ایک بڑی اسٹیٹس کی اور خوبصورت عورت سے، اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انشاءاللہ یوسف علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہوں گے. اور وہ ہر شخص جس کو زنا کی دعوت ملی اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ کام. پانچواں وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے چیریٹی دیتا ہوگا، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہوگا. مینز اتنے خاموشی سے وہ صدقہ خیرات کرتا ہوگا کہ پتہ نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہوگا، خاموشی سے دیتا ہوگا. چھٹی چیز، جو اکیلے میں روتا ہوگا اپنے گناہوں پہ، اکیلے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہوگا، یا اللہ معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے. ساتواں وہ 2 لوگ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ملتے اور اللہ کی رضا کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں. یہ 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے کے اندر ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. جیسے وہ 7 لوگ ہیں لکی لوگ. ہر بندے کو بلایا جائے گا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اور ان کے اعمال نامہ جو ہے نا ان کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی شخص اپنی جگہ سے موو نہیں کر پائے گا جب تک وہ 5 سوالات کے جواب دیتے. اپنے قدم کو وہ ہلا نہیں پائے گا جب وہ حساب میں 5 چیزوں کے جواب نہیں دیتے. نمبر 1 از اپنی جوانی کس طرح گزاری. اللہ اکبر، دوبارہ دیکھیں جوانی آ رہی ہے، بلکہ بار بار آئی ہے. جس نے زنا کی دعوت کو انکار کیا، جس نے جوانی کی عبادت کی، ٹھیک ہے، جس کا دل مسجد سے اٹیچ رہتا تھا، ٹھیک ہے، جو اکیلے میں روتا تھا، اور یہاں بھی جوانی آ رہی ہے. دوسری وہ چیز جس نے تم نے نالج کتنا سیکھا اور کتنا امپلیمنٹ کیا اس پہ. تیسری چیز پیسے کہاں سے کمائے. چوتھی چیز پیسے کہاں پہ خرچ کیے. کمائے تو حلال سے لیکن خرچ سگریٹ پہ کیے،
خرچ موویز پہ کیے, خرچ میوزک پہ کیے, کیا بنے گا؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے اس دن؟ چھٹا جو پانچواں چیز وہ فری ٹائم کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تم نے اپنا فری ٹائم کیسے گزارا؟ تو اپنے فارغ وقت کی حفاظت کریں, حفاظت کریں. یہ نہیں کہ ہر وقت ٹائم پب جی, فورٹ نائٹ ویڈیوز چل رہی ہیں, کبھی کیا چل رہا ہے, یہ سوال کیا جائے گا. 7 لوگ اس دن, 7 چیزیں اس دن انسان کے حق میں یا اس کے اگینسٹ وٹنس ہوں گی. 7 چیزیں. پہلی, لوگ جو قریب کے لوگ ہوں گے نا, وہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ تو نیک شخص تھا جس کو ہم مزے میں دیکھتے تھے, یا یہ تو پارٹیز میں نظر آتا تھا, یا یہ تو اذان کے ٹائم پہ بیٹھا ہوا نظر آتا تھا گھر میں, یا یہ کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا, جاتے نہیں تھا مسجد. لوگ اس کے حق میں یا اگینسٹ گواہی دیں گے. دوسری چیز, اس کی اپنا کتاب نامہ, وہ گواہی دے گا. تیسری چیز, اس کے جو ملائکہ کرامن کاتبین گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے تو نیک اعمال کیے, یہ روتا تھا, یہ آپ کا نیک بندہ تھا. یا اللہ ولیعوذ باللہ, اللہ ہمیں سے نہ بنائے کہ یہ تو اکیلے میں گناہ کرتا تھا, یہ تو مسجد نہیں جاتا تھا, یہ تو بد نظری کرتا تھا, یہ تو یوز ٹو واچ فلدی ویڈیوز آن انٹرنیٹ, یہ بیٹھے ہوئے ساتھ. چوتھی چیز, زمین گواہی دے گی, یا اللہ اس نے میرے پہ سجدہ کیا تھا, یا اس نے میرے اوپر گناہ کیا تھا, وہ گواہی دے گی. چھٹی چیز, پروفٹس گواہی دیں گے, پروفٹس گواہی دیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو شہید بنائے گا امتوں پہ. چھٹی چیز, انسان کے اپنے اعضاء بول پڑیں گے اس دن. انسان کہے تو کیوں بول رہا ہے میرے خلاف؟ کہیں گے یہ اللہ وہی بلوا رہا ہے ہم سے جس نے تمہاری زبان کو بلوایا. یہ بولیں گے کہ ہاتھیں بولیں گے, جسم ٹانگیں بولیں گی, پرائیویٹ پارٹس بولیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا, اور جس نے اپنے آپ کو بچایا وہ گواہی دیں گے اللہ اس نے بچا کے رکھا اپنے آپ کو. اور ساتواں, اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات جو کہ عالم الغیب و شہادہ ہے, جو کہ ہر چیز کو جانتی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جو آنکھوں کی خیانت ہے اور دلوں کے راز ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیں گے کہ تو نے یہ کام کیا ہے, تو نے نہیں کیا. جب کتاب نامے جو دیے جائیں گے نا, اعمال نامے, جن کو تو دیا جائے گا لیفٹ ہاتھ میں, وہ تو جہنمی ہوں گے. خذوہ فغلوا, ان کو پکڑ لو, زنجیروں سے باندھ دو. 70 یارڈ سے آئرن چینج ہوگی جن کو باندھ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. جن کو پیچھے سے دیا جائے گا, اور اگر مسلمان ہوئے پیچھے سے تھاما پکڑایا جائے گا, وہ اگر تو شرک نہ کیا ہوا اور مسلمان ہوئے تو وہ جہنم میں جانے کے بعد جنت میں جائیں گے, جہنم کے راؤٹ سے جنت میں جائیں گے. جن کو دیا سامنے سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں گناہوں کو معاف کر دیں گے, ان کو شرمندگی دلائیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا, تو نے یہ گناہ کیا تھا, تم نے یہ گناہ کیا تھا, جب میں نے سب معاف کر دیا, یا میں نے ان سب کو نیکیوں بدل دیا. وہ انسان ڈر رہا ہوگا, ابھی تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ بتا رہے ہیں, جب بڑے بتائیں گے تو میں کیا کروں گا. تو جب اللہ کہیں گے نا میں نے ان سب کو نیکیوں بدل دیا, کہ یا اللہ وہ بڑے بڑے گناہ بھی تھے, تو کہیں گے ان کو بھی بدل دیا. کیونکہ یہ شخص کون ہوگا جو کہ اخلاص والا, کوشش کرتا ہوگا ایٹ لیسٹ سچے دل سے, جرت نہیں کرتا ہوگا اللہ کے خلاف, پھسل جاتا ہوگا کبھی کبھی لیکن جرت نہیں کرتا ہوگا, جان بوجھ سے گناہ نہیں کرتا ہوگا, کبھی سویا رہ گیا, کبھی قابو نہ پا پایا اپنے پہ, لیکن یہ کہ یہ جرت نہیں کرتا ہوگا اللہ کے خلاف, اور کوشش پہ لگا رہتا ہوگا دین کو سیکھنے کے لیے, حلقات اٹینڈ کرتا ہوگا, ویکلی لیکچرز, اور کوشش کرتا ہوگا ہر ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ. میں جنرلی بتا دوں ایکسیپشنز آر ایوری ویئر, ٹھیک ہے, ڈونٹ کوٹ می کہ وہ بھی ہے, لیکن ایکسیپشنز آر ایوری ویئر. جو تو دن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, کیا بات ہے ان کی, کیا بات ہے. کہیں گے, وہ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ, ہاں جو ہے نا یہ ہر رہے ایک طرح سے نا, کمال ہو گیا یار, ٹھیک ہے, ہاں اقرؤ, پڑھو میری کتاب نامہ, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پتہ تھا میرا حساب ہونا ہے, میں نے اعمال کیے تھے, میں پلان کے ساتھ چلا تھا, میں نے شیطان کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیا, میں نے لڑکیوں کو کھیلنے نہیں دیا اپنے ساتھ, میں نے میوزک کو نہیں کھیلنے دیا اپنے ساتھ, میں نے یہ موویز میڈیا کو نہیں اپنے تک آنے دیا. آئی واز اے مین آف پرنسپلز, آئی واز اے مین آف ڈسپلن, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ کام کیا, ٹھیک ہے. تو ان کو یہ شخص ہوں گے جنتی. اور کچھ لوگ ہیں جو سابقون ہوں گے, جو آگے بڑھنے والے ہوں گے, جو نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کے, کہ کون لوگ؟ ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن قیم, امام مالک, امام احمد حنبل, جو نیک محدثین علماء, بڑے بڑے, عبداللہ بن عمر, بڑے بڑے لوگ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کو کرتے ہیں اللہ. یہ لوگ جو ہے نا کفار چلے گئے اور مشرکین چلے گئے کہاں پہ؟ جہنم میں.
کفار چلے گئے جہنم میں، ان کو بائیں ہاتھ میں دیا اعمال نامہ اور بھیج دیا ان کو. اب رہ گئے مسلمان جو ایٹ لیسٹ کلیم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ایکسپوز کریں گے اور لوگوں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی. فلا یستطیعون. اللہ اکبر. لوگ نا جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے نا دنیا میں، وہ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے، وہ جھکے نہیں پائیں گے اور منتیں کریں گے، چیخیں گے، چلیں گے یا اللہ آج توفیق دے دے. اللہ کہیں گے کہ اکثر لوگ تو جو نمازی تھے وہ تو سجدے میں گر پائیں گے فوراً اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کو دیکھ کے. اور اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیسی ہے؟ اس کے شائن کے مطابق ہے. ہمیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس طرح سے کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ لوگ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے تم جب دنیا میں تمہیں ہم پکارتے تھے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تب تو تم نہیں آئے، تو ان منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، چھانٹی کر دیں گے ان کی. آگے لایا جائے گا مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کو انبیاء کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پہچانیں گے کہ میرے امتی آ رہے ہیں، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کو اپنے حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ آ رہے ہوں گے جو کہ جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن وہ فرشتے روک دیں گے. اللہ کہیں گے کہ میرے امتی ان کو آنے دو. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا تھا. اللہ میں فسحقا سحقا، دور کر دو ان کو مجھ سے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین میں نئی نئی انوویشنز کرتے تھے، بدعات کرتے تھے دین میں. فلاں چیز منا لی، کبھی فلاں چیز منا لی، کبھی ذکر قلبی کر دیں، کبھی اللہ اللہ کریں، کبھی دین کا مذاق بنا لیتے ان لوگوں نے. اور آج کل یہ بدعات ہیں، میں زیادہ کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہ کیا ہے؟ مختلف نئی نئی عیدیں منائی جا رہی ہیں، مختلف نئے نئے جو ہے نا برسیاں 40ویں کل منائے جا رہے ہیں، مختلف جو ہے نا قسم کی عجیب پریکٹسز کی جا رہی ہیں دین کے نام پہ. ان کو دور کر دیا جائے گا. اب کون رہ گئے؟ مسلمان. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے، کتنے لکی لوگ ہیں یہ لوگ، ان کو ہاتھوں سے پانی پلائیں گے. ٹھیک ہے، حوض. اور حوض کیسا ہوگا؟ اسکوائر ان سائز ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایچ سائڈ از ایز لانگ ایز سنا ان یمن اور مدینہ، اتنا لمبا ہوگا. اور اس کی لینتھ اور وڈتھ ایکول ہے، برابر ہے. ٹھیک ہے، اس میں کپس کتنے ہوں گے؟ جتنے نمبر آف سٹارز ہیں آسمان پہ. ٹھیک ہے، اٹ از ایز سویٹ ایز ہنی، ایز کولڈ ایز آئس، اینڈ ایز وائٹ فلاور پیٹل. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا کچھ پرندے بھی تیر رہے ہوں گے جن کی جو گردنیں ہوں گی نا وہ سوینس کی طرح کی ہوں گی، لمبی لمبی گردنیں ہوں گی. تو جو شخص اس کو پی لے گا اس کے بعد کبھی پھر پیاسا نہیں ہوگا. اس کی فریگنس جو ہے نا وہ مسک کی ہوگی. اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی سے وہاں ملاقات ہوگی سب سے پہلی دفعہ. 10 منٹس الحمدللہ. تو اللہ کے نبی سے وہاں ملاقات ہوگی. امیجن اللہ کے نبی سے فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ آئی مس مائی بردرز، میں اپنے بھائیوں کو مس کرتا ہوں. صحابہ کہا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے. اللہ کے نبی ہم سے ملنے کی شدت رکھتے تھے اپنے دل میں. سوال کرے اپنے دل سے کہ کیا میرے میں اللہ سے نبی کی ملنے کی شدت ہے یا نہیں ہے؟ میں ملنا چاہتا ہوں. کیا میں روتا ہوں دعا میں کہ میری ان سے ملاقات کروا دیں، یا میں دعائیں کرتا ہوں، یا میں ان سے ملنے کے لیے نیک اعمال کر رہا ہوں؟ اگر تو میں صرف زبان سے بول رہا ہوں کہ ہم ملاقات کا شوق ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہے، پھر تو ٹاک از چیپ، ٹاک ہیز نو ورڈز، نو ویٹ. لیکن جو شخص واقعی میں لگا ہوا ہے نا، جنہوں نے کیا وہ کر کے دکھایا، کہ جن کو شوق ہوتا ہے نا وہ ان کی زندگی کے نقشے بدلے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہے محبت کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دنیا سے گزار کے جانا کہ جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہو نا تو کہیں کہ ویل ڈن، جاب ویل ڈن، تم نے میری امت پہ اچھا کام کیا ہے. لائف ایسی گزاریں کہ اللہ کی امت خوش ہو اور دیکھ کے مسکرائیں کہ تم نے کیا کام کیا ہے. اور دیکھ کے یہ نہ کہ سوکن والا معاملہ نہ کہ دور کر دو ان کو مجھ سے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے لوگ وہاں پہ پئیں گے. اس کے بعد ابھی بھی ٹیسٹ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد بھی ایک بہت عظیم ٹیسٹ ہے. اور وہ کون سا ہے؟ پل صراط کا. اتنی پریشانیاں ٹرائلز کے بعد بھی ابھی پل صراط آئی ہے.
اور ہر شخص کو جو جنت میں داخل ہوگا اس کے اوپر سے گزرنا ہے. اٹ از تھنر دین اے ہیئر. بال دیکھا آپ نے؟ بال سے بھی یہ پتلی ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے اگر میں یہاں سے وہاں بال باندھ دوں نا تو کسی کو شاید نظر بھی نہ آئے. بال سے پتلی ہے. شارپر دین سوڈ, تیز تلوار سے شارپ ہے. جہنم کے اوپر سے گزر رہی ہے. اٹ ہیز جاز اینڈ کلاز, یہ پکڑ رہے لوگوں کو, اس کے شکنجے بھی ہیں, یہ لوگوں کو نیچے گرائے گی. اس کے کانٹے ہیں اور جھاڑیاں ہیں. لوگ ڈفرینٹ سپیڈ سے گزریں گے اس کے اوپر. جو تو نیک لوگ ہوں گے, اللہ کے بندے, پروفٹس, بڑے لوگ, وہ تو بلنک آف این آئی میں نا گزر جائیں گے. ایمان ہوگا وہاں پہ. کچھ لوگ بھاگتے بھاگتے گزریں گے, کچھ لوگ تیز گھوڑوں پہ گزریں گے, کچھ لوگ بھاگتے بھاگتے, کچھ لوگ اونٹ پہ, کچھ لوگ چل رہے ہوں گے, کچھ لوگ کرال کر رہے ہوں گے, اور کچھ لوگ رکتے ہوں گے, پھر چلتے ہوں گے, پھر رکتے ہوں گے, پھر چلتے ہوں گے, اور کچھ لوگ کٹ کے اس میں گر رہے ہوں گے. اور وہ اندھیری جگہ ہے. انسان کے اعمال کا جو نور ہے نا, اعمال کی جو روشنی ہے, وہی لائٹ دکھا رہی ہوگی. کچھ لوگ ہوں گے جن کا جتنا ان کے اتنے تھوڑے اعمال ہوں گے, جیسے یہاں تک تو اس نے آ گیا, پاس کر لیا, لیکن اس کا انگوٹھے پہ نا اس کے اعمال کی صرف لائٹ ہوگی جو جلتا ہوگا, بجھتا ہوگا, جلتا ہوگا, بجھتا ہوگا, جلتا ہوگا, بجھتا ہوگا. اتنے تھوڑے اعمال. تو اس دن جو ہے نا بھائیو, گیم اعمال کی ہے, کرنسی اعمال کی ہے. جس نے اعمال کر لیا نا وہ بڑے فائدے میں ہوگا. تو اس کو لوگ کرال کرے جا رہے ہیں, اور کچھ لوگ ولیعوذ باللہ, اللہ ہمیں کبھی بھی ناؤز میں سے بنایا, وہ جہنم میں گر جائیں گے. اور ایک نصیحت یاد رکھیں میری, اسپیشلی جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں, جو دین کا کام بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بھائیو پل صراط کی طرح مت بنے کہ آپ کے ذریعے تو لوگ جنت میں جائیں لیکن آپ آخر میں جہنم میں گر جائیں. کیونکہ پل صراط کے اوپر جب لوگ سب چلے جائیں گے نا تو الصراط جو ہے نا وہ ٹوٹ کے جہنم میں گر جائے گی. اپنے اوپر سے لوگوں کو گزار کے خود جہنم میں گر جائے گی. تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو تو بڑی نصیحت کریں, بڑے لیکچرز دیں, بڑے اچھی کام کی بات بتائیں اور دین پھیلائیں, لیکن خود اپنا عمل اس طرح ہو کہ خود جہنم میں گر جائیں. ڈونٹ بی لائک الصراط. جو لوگ وہ کراس کر لیں گے نا, کیا پار ہو چکے وہ؟ نہیں, ابھی بھی نہیں. ابھی بھی ایک ایسی جگہ ہے جس کو قنطرہ بولتے ہیں, قنطرہ, جہاں پہ آپس میں مسلمانوں کا حساب ہوگا. اللہ کی بھی نے کہا کہ اے میری لوگوں, صحابہ سے پوچھا من مفلس, مفلس کون ہے, بینکرپٹ کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار ہوں لیکن وہ ضائع ہو جائیں, اس کا اہل و عیال سب کھو جائے اس سے, وہ بینکرپٹ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, میری امت کا مفلس پتہ کون ہے؟ کہ جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا, پہاڑوں جتنی بڑی نیکیاں ہوں گی اس کی, پہاڑوں جتنے بڑے اعمال ہوں گے, لیکن کسی پہ ظلم کیا ہوگا, کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا, کسی کی چغلی کی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کمر کے پیچھے اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہوگی, کسی کو زیادتی کی ہوگی, کسی کا حق مارا ہوگا. اور قیامت کے دن لوگ آتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دیتے جائیں گے. پھر لوگ آتے جائیں گے, یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت باندھی تھی, اس نے میرے بارے میں جھوٹ بولتے, اس نے میری پیچھے غیبت کی تھی. اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں کہیں گے اٹھاؤ اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈالو, اٹھاؤ نیکیاں پلڑے میں ڈالو, اٹھاؤ. اور لوگ حتیٰ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, ابھی بھی لائن بچی ہوگی لوگوں کی, ساری نیکیاں ختم ہوگی. آیا تھا پہاڑوں کے ساتھ. اور پھر کیا ہوگا کہ اٹھاؤ ان کے برے اعمال, اٹھاؤ اس کے پلڑے میں ڈالو, برے اعمال اس کے کندھے میں ڈالو, اٹھاؤ, حتیٰ کہ یہ شخص یہاں تک پہنچ کے بھی اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے شیخ ہیں شیخ ابوبکر صدیق حافظ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں لمبی برکت دے اور خوشیوں سے بھر دے, ایمان سے بھر دے. انہوں نے بڑی نصیحت کی, اور ان کو ان کے والد صاحب نے نصیحت کی تھی. انہوں نے کہا پتر, نیک اعمال کرنا آسان ہے لیکن کچھ سنبھالنا بڑا مشکل ہے. نیک اعمال کرنا آسان ہے, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, زکوٰۃ دے دی, عمرے کر لیے, لیکن سنبھالنا بڑا مشکل ہے ان کو. اور سنبھالنا کس طرح سے؟ باتوں باتوں میں غیبت کر دی, جھوٹ بول دیا, چغلی کر دی, دوسروں کو دے رہے ہیں, اپنا اکاؤنٹ خالی ہوتا جا رہا ہے. دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد یا جیلسی, حسد اعمال کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے,
حدیث میں آتا ہے. ہم کبھی ان باروں میں فوکس نہیں کرتے. ان بارے میں نیکیاں بے نیکیاں کی جا رہے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں, ہمارے ہاں بڑی پیار جگدے مار رہے ہیں, مذاق کر کے لوگوں کو ہنسا رہے ہیں, جھوٹا مذاق کر کے لوگوں کو ہنسا رہے ہیں, مائنس ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ لوگ ہوں گے جو کہ وہاں پہ. اور کچھ لوگ ایسے آئیں گے, اللہ کی میں نے کہا کہ انی لعالم اقوام من امتی, میں اپنی امت سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ البیضاء, قیامت کے دن آئیں گے ایسی حسنات ہوں گی کہ تہامہ پہاڑ کے برابر روشن. اللہ کیا کریں گے؟ فیجعل اللہ حباء منثورا, اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ہی حباء منثور, ڈسٹ بنا دیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا, ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں. اللہ کی نے کہا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں, تمہاری جلد کے, تمہارے سکن کلر کے ہوں گے. یأخذون کما تأخذون اللیل, وہ راتوں کو اس طرح اٹھتے ہوں گے تہجد کے لیے جیسے تم اٹھتے ہو, لیکن کرتے کیا ہوں گے؟ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انتهكوها. اللہ تعالیٰ نا سبحان اللہ, جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے نا قیامت اپنے کمروں میں, جب وہ اکیلے جاتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی لیمٹس کو کراس کرتے ہوں گے. اکیلے ہو کے نا کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا مجھے ابھی, چلو اب گناہ کرتے ہیں. یہ ان کے اللہ تعالیٰ اعمال کو برباد کر دیں گے, زیرو کر دیں گے. لوگوں سے تو تم نے اپنے اعمال برائیاں چھپائیں, اللہ سے نہیں چھپائیں. لوگوں سے تو بچے چھپے, اللہ سے نہیں چھپ سکے. امیجن کریں ہمارے گناہ ہمارے سکن پہ لکھ دیے جائیں, ہم گناہ کریں گے, ہمارے سکن پہ لکھ دیے جائیں. ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ سے جو ڈرتا ہے نا وہ ہے, وہ شخص ہے. پھر آخری وہ جو لوگ وہاں سے جو کنترا سے پاس ہوں گے نا, یہ وہ لوگ ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, ان کو گھوڑوں پہ سواریوں پہ فرشتے آ کے ان کو اسکارٹ کریں گے, پروٹوکول دیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, اور یہ قیامت یہ دروازے پہ آئیں گے جنت کے, اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. فَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, فرشتے کہیں گے تم پہ سلامتی ہو, میں پیس بھی ہونی ہوں. تم لوگ پاک ہو, تم لوگ صاف ہو, تم لوگ سچے ستھرے ہو. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ, اب اس میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے, دروازہ ناک کریں گے, کون؟ ان نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا آپ سے پہلے کوئی اس میں داخل نہیں ہوا, نہ آپ کے بعد, مطلب نہ آپ سے پہلے کوئی داخل نہ ہوا اس میں, نہ ہوگا. آپ ہی ہیں جس کے لیے اجازت ہے کہ دروازے کھولے جائیں گے. اور جب وہ آئیں گے تو اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی امتی جو ہے نا جنت میں داخل ہوں گے. آخری بات کرتا ہوں اس میں, جو فرشتے کہیں گے نا کہ سلام علیکم طبتم, تم پاک ہو, یہ پاک کس چیز سے ہو؟ گناہوں سے. کیونکہ جس شخص کے پلڑے میں گناہ ہے نا وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. اس نے اگر گناہ کیے ہیں, یا تو دنیا کی مصیبتیں اور آفات اس سے گناہ مٹائیں گی. حدیث بات ہے ایک کانٹا بھی تمہارے گناہ کو مٹاتا ہے. مصیبتیں آزمائش آتی ہیں انسان گناہوں کو مٹاتی ہیں, یا تو مصیبتیں وہ مٹائیں گی, یا اس کا سچی توبہ استغفار, اس کے آنسو اس گناہ کو مٹائیں گے. اگر اسے توبہ نہ کی ہوئی اور موت آ گئی تو قبر کا عذاب ان گناہوں کو مٹائے گا. اگر پھر بھی گناہ بچے تو قیامت کے دن کا عذاب گناہوں کو مٹائے گا. پھر بھی اگر گناہ ہوئے تو جہنم کی آگ ان کے گناہوں کو مٹائے گی, حتیٰ کہ وہ پاک اور صاف جب تک نہیں ہو جاتے تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو یہ گناہوں سے بچ جائیں یار, ہر کوشش کر لیں اپنے آپ گناہوں سے بچانے کی اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی. یہ جو میں نے آپ کو ڈسکرپشن دی ہے نا, واللہ یہ میں نے اپنی طرف سے اس میں سے ایک چیز بھی نہیں بنائی, سارے قرآن و حدیث سے میں نے آپ کو بتائی ہیں, آتھینٹک نیریشن. اور خدا کی قسم ہم میں سے ہر شخص نے اس سے گزرنا ہے, اس سے گزرنا ہے, چاہے طوعاً و کرہن, چاہے خوشی کے ساتھ چاہے نہ خوشی کے ساتھ, چاہے مانے کہ نہیں ہے ہی نہیں قیامت, اللہ ہے ہی نہیں, تب بھی گزرنا ہے, تب بھی آنا ہے. چاہے مان کے چلیں اور یا اللہ بس توبہ, یا اللہ میری زندگی میں بدلوں گا اور میں نے اپنے فیوچر پلاننگ کرنی, میں نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. میں ان شاء اللہ آپ لوزرز میں سے نہیں ہونا چاہتا, کیونکہ قیامت کے دو جو ہے نا, سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم آئے گا کہ جانوروں کا بھی حساب کیا جائے گا.
جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والے کو سینگ دیں گے اور وہ اس کو مارے گی. پھر اللہ تعالیٰ سب کہیں گے کہ سب مٹی ہو جاؤ. جب عدل ہے نا، عدل سب برابر ہو جائے گا نا، جب کہیں گے سب مٹی ہو جاؤ جانوروں کو. تو جب کفار دیکھیں گے نا، یہ کفار وقال الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یا اللہ تو ہمیں بھی مٹی بنا دے، کاش یا اللہ ہمیں بھی مٹی کر دے، ہمیں بھی ختم کر دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک موت کو بچھڑے کی شکل میں دیں گے، اس کو ذبح کر دیں گے. آج کے بعد موت نہیں ہے، یا ابدی جنت یا ابدی جہنم والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نا جہنم کی آگ سے بچائے، کیونکہ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے اور آخرت بہت لمبی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن آپ لوگوں کو کھڑا کریں گے، لوگوں کو اٹھا کے ریزریکٹ کریں گے. تو ہم بھی دعا کیا اللہ ربی قنا عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچانا جس دن آپ لوگوں کو کھڑا کریں گے قیامت کے دن کے عذاب سے. اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ ہماری دین کو بھی اصلاح کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت ٹریگر ہو اور ہمیں اپنے جنت میں ڈال دے. اللہم اللہ، وہ سبحان اللہ کیا امیزنگ دعا ہے. اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کریں اور ہمارے گناہوں پہ نظری نہ ڈالیں، ان سے آپ صرف نظر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا یہاں پہ قبول فرمائے اور ہم سب کو اس سے سیکھنے کی اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ میرے بینیفٹ لیے تھا. نہ میں آپ سے کبھی شاید پوچھوں گا، نہ ملوں گا، نہ کچھ ہوگا. آپ اپنے اوپر ہیں، آپ کے پاس آپشن ہے، either to change yourself or not to change. اپنا بھلا ہے. تو ہر شخص چاہے کہ آپ سیلفش بنے اس معاملے میں کہ اللہ مجھے تو قیامت کے دن عذاب سے بچا لے اور مجھے ہر قسم کی برائی سے بچا لے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم، السلام علیکم.